حالانکہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، مقام نبوت پہ فائز ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی یہ تمنا اور خواہش تھی، فرماتے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کی بھی یہ تمنا اور خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، ہم بھی منصب شہادت پہ فائز ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلیل القدر انسان، وہ عظیم الشان صحابی جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی یہ دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کے اندر اپنے حبیب کے شہر کے اندر مجھے موت دے، یہ دعا فرماتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دعا مشہور ہے، فرماتے اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ زندگی دے تو سعادت والی، موت دے تو شہادت والی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خنجر لگا اور شہید ہونے لگے تو ان کی زبان پہ تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے مقام شہادت مل گیا۔